لاؤنج میں داخل ہو کر میں ابھی لائٹ آن کرنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے۔ یہ احساس رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ میں فطرتاً بزدل نہیں ہوں، مگر پھر بھی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ میرا گھر تھا، میرے روز و شب یہاں گزرتے تھے۔ ایک ایک کونا میرے ذہن میں نقش تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، لیکن اتنا گہرا نہیں کہ میں وہاں موجود چیزوں کو نہ دیکھ سکوں۔ آنکھوں نے کسی وجود کی لاؤنج میں موجودگی سے انکار کیا تو میں نے مطمئن سے انداز میں لائٹ آن کرنے کے لیے سوئچ کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں کاؤچ پر آ لیٹا۔ ذہن میں خرم کے الفاظ ہلچل مچا رہے تھے۔ جتنی زیادہ دوستی مضبوط ہوتی جاتی ہے، فطری عمل ہے کہ لڑائی کا امکان بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خرم اور میں اکثر آپس میں الجھ جاتے تھے۔ یہ کوئی ایسی چونکا دینے والی بات ہرگز نہ تھی، بس یوں ہی میرے دماغ میں اس کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں۔ میری آنکھیں تصویر پر جمی ہوئی تھی، مگر دھیان کہیں اور تھا۔ سوچ گہری ہو جائے تو آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کس کو دیکھ رہا ہے۔ کہیں واقعی ایسا تو نہیں کہ میں دوسروں پر اپنی رائے ٹھونسنے کا عادی ہو گیا ہوں؟ اور جب میں سوچتے سوچتے تنگ آ گیا تو لاشعوری طور پر میں نے پہلی بار تصویر کو گھورتے ہوئے مخاطب کیا۔ تم تو میرے ساتھ ہر لمحہ گزارتی ہو، کاش تم بول سکتی تو میں تم سے یہ ضرور پوچھتا کہ کیا واقعی میں اپنے آپ میں گم ہو گیا ہوں، خود کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھنے لگا ہوں؟ Am I really sick؟ یہ کہتے ہوئے میں نے سگریٹ کی ڈبی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ میرے وجود کے اندر ہوا تھا۔ میری چھٹی حس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ جب میں لاؤنج میں داخل ہوا تھا تب بھی کوئی موجود تھا جو ابھی تک مجھے اپنی موجودگی سے بے خبر رکھے ہوئے تھا۔ میرے کانوں سے ایک مدھم سروں میں گنگناتی لہراتی ہوئی ریشم جیسی آواز ٹکرائی تھی، اور یہ دھماکہ اسی آواز کے ٹکرانے سے ہوا تھا۔ نو، یو آر ناٹ سک۔ میں حیرت سے سن ہو کر رہ گیا۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ ایک ایک لفظ صاف سنائی دیا تھا۔ دوسرا دھماکہ اس وقت ہوا جب میری نظریں آواز کا مرکز تلاش کرتے ہوئے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تصویر سے جا ٹکرائیں۔ یا حیرت! تصویر میں زندگی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ وہ لڑکی، وہ بے جان مورت، وہ تصویر بول رہی تھی۔ I said you are not sick۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ قوت گویائی تو سلب ہو ہی چکی تھی جو نظروں کے سامنے تھا، آنکھ جو تماشا دکھانے پر تلی ہوئی تھی۔ دل بھی اس کو ماننے سے انکاری تھا۔ میں عقل کا مارا مشین زدہ انسان کیا کرتا؟ مجھے تو ہمیشہ کتابوں نے، استادوں نے، عقل کے ماروں نے یہی سمجھایا کہ جو نظر آتا ہے وہی حقیقت ہے، اور جو نہیں نظر آتا اسے مان کر کیا فائدہ؟ اب جو نہیں نظر آتا تھا وہ دکھنے پر اتر آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کیسے مانوں؟ کیسے یقین کر لوں؟ بھلا تصویریں بھی کبھی بولی ہیں؟ اور اگر اس تصویر کو بولنا ہی تھا تو اس تماشے کے لیے کیا میں ہی بچا تھا؟ ایک سیکنڈ میں میرا دماغ نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھا۔ جب سوچ واپس لوٹ کر آئی تو اس کے ہاتھ میں اس ڈور کا کوئی سرا نہ تھا۔ دماغ کے ہتھیار پھینکتے ہی دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ بڑے گھمسان کارن پڑا، اور آنن فانن دل نے میرے وجود کی سلطنت آنکھوں کو سونپ دی۔ اب بصارت حکمران تھی اور زبان محکوم، مجھے بولنا ہی پڑا۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔ تم کیسے بول سکتی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ مسکرا دی۔ گلاب جیسے ہونٹ کھل اٹھے اور میں نے موتی چمکتے دیکھے۔ آپ جانتے نہیں
اس لیے مانتے نہیں۔ دنیا ایک طلسم کدا ہے، یہاں سب ممکن ہے، میرا بول اٹھنا بھی۔ لب و لہجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ مگر یہ ناممکن ہے۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی حیرت بجا ہے۔ دیکھیے، آپ کے ٹی وی کی اسکرین پر بھی تو تصویر متحرک ہوتی ہے۔ یہ آپ کو اس لیے تسلیم ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتی ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ میں کیسے بول سکتی ہوں؟ یہ آپ کے علم سے باہر ہے، اسی لیے آپ اس قدر حیرت زدہ ہیں۔ وہ پھر مسکرائی۔ میں حیران تو اب بھی تھا، مگر مجبوری تھی۔ جو بیت رہا تھا اس پر یقین کرنا ہی تھا۔ میں اب ذہنی طور پر اس حیرت ناک واردات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سب ہے تو ناقابل یقین، لیکن خیر یوں ہی صحیح، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر بھی مجھے کچھ تو بتاؤ کہ تم کون ہو، کیوں بول رہی ہو؟ اب میں اتنا بے وقوف بھی نہیں کہ کچھ بھی نہ سمجھ سکوں۔ عامر صاحب، 3 مہینے سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا۔ اوہ، مجھے لگا جیسے میں چوری کرتے پکڑا گیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تم میری بہت ہی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کچھ، بلکہ سب کچھ جانتی ہو۔ ہاں، میں سب کچھ دیکھتی رہی ہوں، چپ چاپ۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ اب بھلا آپ کو کیا خبر تھی کہ تصویر کی آنکھیں زندہ ہیں؟ میرے ذہن میں خدشات نے سر اٹھایا۔ میں شاید کبھی نہ بولتی، مگر آپ نے تو روزانہ مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ اب کوئی اتنے پیار سے کسی کو دیکھے جائے تو ہونٹ کھل ہی جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ بس ایسے ہی عادت سی ہو گئی تھی، اور کوئی خاص بات نہیں۔ ویسے تمہارے فیس ایکسپریشن بھی کمال کے ہیں۔ اتنی خوبصورت سے پینٹ کیا گیا ہے تمہیں کہ نظر ہٹانے کو دل نہیں چاہتا۔ تھینکس، یہ تو آپ کی نظر کی خوبصورتی ہے، ورنہ میں اتنی بھی خوبصورت نہیں کہ مجھے یوں مبہوت ہو کر دیکھا جائے۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ اینی وے، بندہ آپ کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ویسے تو آپ یہاں 3 ماہ سے مقیم ہیں، مگر خیر آپ سے تعارف تو اب ہوا ہے۔ اب ذرا لگے ہاتھوں اپنا خوبصورت سا نام بھی بتا دیجئے۔ میں اب سنبھل چکا تھا۔ جی مجھے ناہید کہتے ہیں، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اگر آپ بول سکتی ہیں تو یہ بھی بتا دیجئے کہ چائے پی سکتی ہیں یا نہیں؟ نہیں شکریہ، تصویروں کو بھوک نہیں لگتی، اس نے کہکا لگایا۔ میں بھی ہنس دیا۔ پھر میں چائے بنانے کچن میں چلا گیا۔ چائے بناتے ہوئے مجھ پر ہیجان طاری تھا، کرشمہ ہوا تھا۔ اف، کیا زبردست حقیقت تھی۔ تصویر میں جان آ چکی تھی۔ یہ تو کمال ہو گیا یار، میں نے سوچا اور چائے کا کپ لے کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جی جناب، آپ بتائیے کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے پھر وہی سوال دہرایا۔ اس نے گہری سانس لی اور بولی، عامر میں آپ کو مختصر بتاتی ہوں کہ اصل قصہ کیا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے جب تک آپ اصل حقیقت نہیں جان لیں گے شاید آپ کو سکون نہ آئے۔ تجسس تو ہر انسان کی فطرت ہے۔ نام تو میرا آپ جان ہی چکے ہیں۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی عام سی لڑکی ہوں۔ ہم 3 بہنیں ہیں۔ گریجویشن کرنے کے بعد گھر کے حالات دیکھتے ہوئے بڑی بہن ہونے کے ناطے میں نے ابو کا بوجھ بانٹنے کے لیے نوکری کرنی چاہی، تو ابو کے دوست کے توسط سے مجھے ایک اچھی جگہ جاب مل گئی اور میں آفس آنے جانے لگی۔ آفس کا ماحول کافی اچھا تھا، اس لیے میں آسانی سے ایڈجسٹ کر گئی۔ ہمارے مینیجر صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، راہیل۔ وہ آرٹسٹ تھا، صرف پیشے کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی وہ کمال کا انسان تھا۔ خوبصورت، دراز قد، مردانہ وجاہت کا مالک راہیل بہت جلد میرے دل کا مالک بھی بن گیا۔ آفس میں ہوئی 2 سرسری ملاقاتوں کے بعد ہی میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ اس وقت مجھے ہرگز یہ معلوم نہ تھا کہ وہ ڈال ڈال پر بیٹھنے والا بھنورا تھا۔ میں تو بس اس کی وجہ شخصیت کے طلسم کا شکار ہو گئی۔ ہم اکثر باہر ملنے لگے، کبھی کسی پارک میں،
تو کبھی ریسٹورنٹ میں، لیکن میں نے راحیل کو یہ سمجھا دیا کہ میں اس کا شکار نہیں بنوں گی، بلکہ اگر وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے والد کو میرے گھر بھیجنا ہوگا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھ سے شادی کر لے گا، لیکن عامر وہ آوارہ مزاج تھا، ہر جائی تھا۔ اس نے مجھے ہزار طرح سے آزمایا، مگر میری سچی لگن دیکھ کر وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔ ہم دونوں بارہا تنہائی میں ملے، مگر کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں خود اپنے آپ سے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک دن باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری تصویر بنانا چاہتا ہے۔ سچی راحیل، تم مجھے پینٹ کرو گے؟ میں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے لبریز ہو کر کہا، ہاں، میں تمہیں پینٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ناہید، مجھے تم سے محبت ہے، اور ہر آرٹسٹ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو کینوس پر اتارے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے اسٹوڈیو میں جانا پڑے گا، ہے نا؟ ہاں بھائی، جانا تو پڑے گا، اور چپ چاپ بیٹھنا بھی پڑے گا گھنٹوں تک، اس نے محبت سے مسکرا کر کہا۔ اگلے دن وہ مجھے اپنے اسٹوڈیو لے گیا۔ ہر طرف اس کی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے مجھے اس پوز میں بٹھایا جس میں آپ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور خود کینوس ایزل پر لگا کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر جیسے وقت کی لگام اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی، وہ مجھے کینوس کے پیچھے سے دیکھتا رہتا اور اس کا برش چلنے لگتا۔ پہلے دن مجھے 6 گھنٹے بیٹھنا پڑا۔ شام کے 5 بجے تو میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ راحیل، اٹھو، بہت ہو گیا، مجھے گھر چھوڑ دو۔ سوری یار، مجھے یاد ہی نہیں رہا، چلو۔ وہ بھی برش سمیٹنے لگا۔ ہیں یہ کیا؟ میں نے آنکھیں نکالی۔ مجھے دکھاؤ تو صحیح، کیا بنایا ہے؟ نو، اس نے صاف انکار کر دیا۔ ابھی نہیں مائی ڈیئر، ابھی تصویر نامکمل ہے۔ 2 دن اور لگیں گے، پھر دیکھنا کہ تمہارا راحیل کیا بلا ہے، اس نے کہا اور کینوس پر کپڑا ڈال دیا۔ اگلے دن بھی اس کا ہاتھ کینوس پر چلتا رہا اور آنکھیں مجھے دیکھتی رہیں۔ تصویر بنتی رہی، رنگ اترتے رہے، خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ وہ جادوگر اپنا سارا جادو مجھے تخلیق کرنے میں لگا رہا تھا۔ پھر تیسرے دن صبح اچانک میری آنکھ کھلی تو میری آنکھوں پر کالا رنگ چھایا ہوا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ میری آنکھوں پر یہ کپڑا سا کیسا ہے؟ میرا دل ڈوب گیا۔ اسی لمحے اچانک میری آنکھوں سے کسی نے پردہ اٹھا دیا۔ کیسا ہے اب بتاؤ؟ میرے سامنے راحیل اور ناہید کھڑے تھے۔ میں خود اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے انہیں متوجہ کرنا چاہا، چیخ چیخ کر میری آواز بیٹھ گئی، لیکن کوئی نہ دیکھ سکا۔ ناہید بھی اپنے عکس کو نہ دیکھ پائی۔ زبردست، بہت خوبصورت ہے۔ ناہید نے مجھے تحسین بھری نظروں سے دیکھا اور راحیل کا ہاتھ تھام لیا۔ عامر، میں بہت روئی، بہت پکارا، مگر ان دونوں کو نہ کچھ سنائی دیا اور نہ دکھائی دیا۔ آپ کو تو صرف حیرت سے گزرنا پڑا۔ میرے کرب کو محسوس کرو۔ میں ناہید تھی اور ناہید میرے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک اس کی آواز رند گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں حیرت میں ڈوبا ہوا اس حیرت ناک تصویر کی حیران کن کتھا سن رہا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے آج کی رات طلسم ہوش ربا کی رات ہے، لمبی سیاہ حیرت انگیز رات۔ پھر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ایک ایسا سوال کر دیا کہ پھر مجھے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ پڑی۔ ہر سوال کا جواب حیرانی تھا۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ وہ ناہید جو راحیل سے پیار کرتی تھی وہ تم ہو؟ یعنی تصویر والی ناہید اصل ناہید کا ہو بہو عکس ہے؟ نہیں عامر، ایسی بات نہیں، میں عکس نہیں، میں ناہید ہوں، اور مجھے اس تصویر میں قید کر دیا گیا ہے۔ میرے سر پر جیسے کوئی ہتھوڑا آ گرا۔ تو پھر وہ ناہید کون ہے جو راحیل کے ساتھ کھڑی تھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات کہتے کہتے میرے سر پر ضرور سنگ اگ آئے ہوں گے۔ یہ ساری کہانی یقیناً میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ انسان نہیں عامر، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، لیکن اب میں اپنے سوالوں کے ایسے
حادثاتی جوابات کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے فوراً اگلا قدم اٹھایا۔ اس کا مطلب کوئی جن ذاتی؟ ہاں، سر سراتا ہوا جواب آیا۔ واو، بھائی سٹوری پر تو کمال کی فلم بن سکتی ہے، میں نے طنز کیا۔ عامر پلیز ٹرسٹ می، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ گڑ گڑائی۔ اچھا فرض کرو اگر میں مان بھی لوں، تب بھی دو باتیں مشکوک ہیں۔ پہلی تو یہ کہ تم نے ناہید کو کیوں پکارا جبکہ تم اصل ناہید تھی، اور یہ جانتی تھی کہ راحیل کے ساتھ کھڑی ناہید نے ہی تمہیں اس تصویر میں قید کیا ہے۔ نہیں، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ناہید کوئی اور ہے، یہ تو اس نے اگلی رات میرے سامنے آ کر بتایا کہ میں نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ دی اور جرا کرنے لگا۔ چلو مان لیا کہ راحیل نے تمہاری آواز نہیں سنی، مگر تم اتنے عرصے آرٹ گیلری میں لگی رہی ہو، وہاں تمہیں بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، کیا ان میں سے بھی کسی نے تمہاری آواز نہیں سنی؟ کیا یہ شکتی تجھے صرف میرے اندر ہی نظر آئی؟ میرا لہجہ تیز ہو گیا۔ آپ پہلے میری پوری بات سن لیں تو آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا، التجا کی گئی۔ اوکے فائن۔ میں خوبصورت چہروں کی ہر بات فوراً مان لینے کا عادی تھا،